أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. چند تفاسیر مزید ہے، ان میں تفسیر المراغی ہے. تفسیر المراغی یہ احمد مصطفیٰ مراغی کی ہے، جو چند سال پہلے مصر میں انتقال کر گئے. زمانہ حال کی جامع ترین تفاسیر میں سے ایک ہے. اور روافظ کی بھی چند تفاسیر سمجھ لے. ان میں مجمع البیان تبرسی کی، علی تبرسی کی مجمع البیان بہت مشہور ہے. یہ 4 جلدوں میں اکثر جگہ سے شائع ہے. یہ تحریف کا قائل نہیں ہے، تحریف کے خلاف ہے. اور قدیم عالم ہے، 578 یا 548 میں متوفا ہے. دوسری تفسیر ان کی المیزان ہے فی تفسیر القرآن. یہ مشہور زمانہ عراق یونیورسٹی کے پروفیسر محمد حسین طباطبائی کی ہے. محمد حسین طباطبائی بڑے علماء میں سے روافظ کے، البتہ یہ تحریف کا علمبردار ہے. اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ امامت میں 2000 روایتیں ہیں اور تحریف قرآن کی روایتیں 2000 سے زیادہ ہیں. المیزان 20 جلدوں میں ہمارے یہاں موجود ہے سب. محمد حسین طباطبائی کی. اس کے علاوہ ایک البرہان نام کی تفسیر ہے حسینی بحرانی کی، البرہان فی تفسیر القرآن لہاشم الحسینی البحرانی. یہ 1107 میں مرا ہے. یہ بھی تحریف کا علمبردار ہے. اس کے علاوہ مصر میں ایک عالم گزرے ہیں سید قطب. وہ آزاد خیال قسم کا تھا، وہ تحریک آزادی اور مصری حکومت کے خلاف ہتھ کنڈے لڑتا تھا. مصری حکومت نے پھر ان کو سزائے موت دی. سید قطب، ان کی تفسیر کا نام ہے ظلال القرآن. ظلال القرآن. یتیمت البیان میں حضرت بنوری فرماتے ہیں کہ مودودی صاحب اکثر اس سے لیتے اور ضل التابع والمتبوع، تو تابع و متبوع دونوں بہک گئے. ان کا نظریہ حضرت عثمان اور حضرت معاویہ کے بارے میں بہت ہی فحش ہے. وہیں سے مودودی صاحب نے خلافت ملوکیت بھری. الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن. الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن عبد الرحمن ثعالبی کی.
ایک ابو المنصور ثعلبی ہے، ان کی بھی تفسیر ہے، اور اتفاق سے اس کا نام بھی الجواہر ہے۔ یہ عبد الرحمن ثعلبی ہے، متوفا ہے 875 میں۔ یہ ادبی فوائد اور لطائف سے لبریز ہے، مصنف پر لغات عربیہ کی ادبیت کا اثر ہے۔ ماوردی کی بھی تفسیر ہے۔ ماوردی ایک بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے آداب الدین و دنیا جیسی کتاب لکھی ہے، اس کا نام بھی تفسیر الجواہر ہے۔ شوکانی کی فتح القدیر میں سے ایک آدمی نے خلاصہ نکالا ہے، اس کا نام ہے زبدۃ التفسیر من فتح القدیر، محمد سلیمان عبداللہ الاشقر، محمد سلیمان عبداللہ الاشقر۔ بمبئی کے قریب میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اب تو شہر ہوگا، محائم نام ہے، محائم، بمبئی کے قریب میں۔ وہاں ایک عالم گزرے ہیں علی بن احمد بمباوی المحائمی، اس نے تفسیر لکھی ہے تفسیر الرحمن، تفسیر الرحمن فی تفسیر القرآن۔ اس تفسیر میں بڑے یواقیت اور جواہر ہیں، کسی وجہ سے مولانا اشرف علی صاحب کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے مقدمہ میں لکھا کہ تکلف ہے۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ۔ چوتھی صدی ہجری میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں امام احمد سمرقندی، ان کی ایک تفسیر ہے بحر العلوم، 2 جلدوں میں، وہ آج کل مل رہی ہے، ہمارے ہاں آ چکی ہے۔ اس کو تفسیر سمرقندی کہتے ہیں۔ اللہ، امام ابو المنصور ماتریدی المتوفا 434 ہجری، جیسے امام ابو الحسن الاشعری ہے، وہ امام طحاوی کے ہم اثر ہے، اور تھوڑے سے ان سے ابو المنصور چھوٹے ہیں۔ امام ابو المنصور ماتریدی، ان کی تفسیر ہے، اس کا نام ہے تاویلات و اہل سنہ۔ یہ 40 ضخیم جلدوں میں، مکہ مکرمہ میں دکتور مجدی، ہمارے دوست ہیں دکتور مجدی،
انہوں نے اس پر تحقیق کی اور لبنان یونیورسٹی سے، جامعہ ام لبنان سے ڈاکٹریٹ حاصل کیے، اور یہ تفسیر امام ابو المنصور کے نام سے 10 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، ہمارے ہاں پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ قرآن کریم کے متنوع علوم میں سے ایک اہم علم ہے علم الناسخ والمنسوخ۔ علم الناسخ والمنسوخ یا معرفت الناسخ من المنسوخ۔ اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہے کہ وقع النسخ فی القرآن وہی من الاعجاز والبلاغ۔ نسخ قرآن مجید میں ہو چکا ہے اور یہ قرآن کے اعجاز اور بلاغات میں سے ہے۔ اعجاز کو کبھی سمجھنا ہو صحیح طریقے سے تو عبد القاہر جرجانی کی کتاب ہے دلائل الاعجاز، اور زمخشری کی کتاب ہے اساس البلاغہ۔ کیونکہ اعجاز بھی خاص قسم کا فن ہے کہ قرآن کریم معجز ہے، نہ اس وقت کوئی مقابلہ کر سکا اور نہ آئندہ کوئی کر سکے گا۔ مولانا انور شاہ سے کبھی کبھی فرماتے تھے لم یدر اعجاز القرآن الا الاعرجان احدہما من زمخشر والآخر جرجان، اور کبھی شوق میں فرماتے والثالث انور۔ لم یدر اعجاز القرآن الا الاعرجان احدہما من زمخشر والآخر جرجان۔ عبد القاہر جرجانی پیر ہدا۔ اللہ اردو زبان میں ایک کتاب مولانا اشرف علی نے لکھی ہے بیان القرآن کے ساتھ، اس کا نام ہے مسائل السلوک من کلام ملک الملوک۔ یہ کتاب آپ مطالعہ کریں، آپ کو صفت اعجاز کا مزہ آئے گا۔ مولانا اشرف علی صاحب نے تو تصوف کے فوائد لکھے، مگر تصوف سے بڑھ کر اس میں اعجاز آ گیا ہے۔ سنا ہے کہ حکیم الامت کا ایک علیحدہ رسالہ بھی ہے اسرار و اعجاز قرآن۔ اور متکلم زمانہ، مفسر وقت، محدث کبیر، شارح مسلم و بخاری، مولانا شبیر احمد عثمانی کی مستقل کتاب ہے، اس کا نام ہے اعجاز القرآن۔ اردو میں، اردو والے دیکھ سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ اہم مہم کتابیں ہیں جو کبھی کام آتی ہیں، لیکن معرفت الناسخ والمنسوخ میں ابن الانباری ہمدانی کی کتاب مشہور ہے۔ معرفت الناسخ والمنسوخ میں ابن الانباری ہمدانی کی کتاب مشہور ہے، اس کا نام ہے الاعتبار، الاعتبار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الآثار۔
الاعتبار یہ تو ہو گیا، فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الآثار، لابن الانباری الحمدانی۔ سب سے بڑی کتاب ناسخ و منسوخ پر امام ابو جعفر طحاوی کی ہے۔ اس کا نام بھی ہے معرفت الناسخ والمنسوخ من الآثار، کئی مجلدات میں ہے۔ ناسخ منسوخ ضروری ہے سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جامع مسجد کوفہ میں ایک شخص کو دیکھا، واز کر رہا تھا، تو حضرت علی نے ان سے پوچھا اتعرف الناسخ من المنسوخ، ناسخ منسوخ جانتے؟ اس نے کہا لا، کہا بیٹھ جاؤ، بے دینی بیان کر لو گے، تمہیں نصوص کا پتہ ہی نہیں تو بیان کیسے کرو؟ اور عبد القادر تمیمی بغدادی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام بھی ہے الناسخ والمنسوخ۔ عبد الرحمن ابن الجوزی نے لکھی ہے کتاب النواسخ۔ زبانی اردو میں اس پہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، اردو اس میں بالکل صفر الید ہے، خالی یاد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اردو میں علوم نہ ہونے کے برابر ہے، ناسخ و منسوخ پر کتاب ہی نہیں۔ کچھ تقی صاحب نے علوم قرآن میں اور کچھ مولانا شمس الحق نے علوم قرآن میں، بس تھوڑا سا، اس سے کچھ حاصل نہیں بنتا۔ ایک علم ہے قرآن کا، ایک موضوع ہے، اس کو کہتے ہیں اسباب النزول۔ اسباب النزول، جس کو ہمارے ہاں عرف میں کہتے ہیں شان نزول۔ اس پر داؤدی کی بڑی کتاب ہے، اس کا نام ہے لباب النقول فی اسباب التنزیل، اور پھر اسی ڈھب پہ جلال سیوطی نے بھی مرتب کی ہے۔ اور الاکلیل بھی ہے فی اسباب التنزیل، ترتوشی کی۔ پنچیر مولانا نے ایک کتاب شروع کی تھی، اس کا نام تھا ارشاد الغی۔ قد تبین الرشد من الغی۔ وہ کتاب اگر پوری ہو گئی ہے تو اس میں اسباب نزول مفصل ہے۔ قرآن کریم چونکہ اللہ کی کتاب ہے اور بحر عمیق ہے، ان کے بلدان پر بھی کتاب لکھی گئی ہے کہ قرآن میں کس کس شہر کا تذکرہ ہے، کس کس علاقے اور ملک کا تذکرہ ہے۔ اور اس موضوع پر دو کتابیں مشہور ہیں، ایک احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم، یہ بیت المقدس میں ایک عالم گزرے ہیں
بشار بنائی 388 میں مرا ہے وہ. اس وقت جتنی دنیا تھی انہوں نے وہ دنیا چھان ماری ہے اور لوگوں کے اخلاق اور عادات بھی لکھی ہے. بلوچستان کا خوزدار شہر اس کا تذکرہ کیا ہے. پنجگور کا تذکرہ موجود ہے اس میں. ٹھٹا اور لکھا ہے کہ اس کے سامنے ایک چھوٹی بستی آباد ہو رہی ہے, اس کو کوئٹہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ٹھٹا اتنا بڑا تھا, وہاں تک پہنچا ہوا تھا, کیونکہ ٹھٹھے میں ایک زمانے میں 400 دارالعلوم تھے, سب میں دور حدیث ہوتا تھا. دوسری کتاب یاقوت حموی کی ہے, اس کا نام ہے موجم البلدان. اور 370 ہجری میں ایک عالم گزرے ہیں, محمد ابن منذر البلازری. بلازر شہر ہے کاسان کے ساتھ, اس کے باشندے کو بلازری کہتے ہیں. محمد ابن المنذر البلازری, اس نے کتاب لکھی ہے فتوح البلدان. اس کے دور تک 370 ہجری تک جہاں جہاں تک اسلام پہنچا ہے, سندھ کا اور ہند کا مفصل تذکرہ ہے. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی آمد اور حالات ہم اس کتاب سے بیان کرتے ہیں. سنا ہے کہ مولانا مودودی نے بھی تفہیم القرآن لکھتے وقت ان مقامات کی سیر کی ہے کہ جن جن مقامات پر کا ذکر قرآن میں ہے. اس لیے تفہیم القرآن میں جغرافیہ کی طرح نقشے لگے ہوئے جگہ جگہ. لیکن سب سے اعلیٰ اور عمدہ کتاب اس موضوع پر سید سلیمان ندوی کی, اس کا نام ہے ارض القرآن. ارض القرآن یہ 2 جلدوں میں ہے. امام الازہر مولانا انور شاہ کے حالات میں سید سلیمان لکھتے ہیں کہ میری کتاب ارض القرآن ان کو پہنچ چکی تھی اور شاہ صاحب نے اس پر رضامندی ظاہر کی تھی. ارض القرآن اس دور اور زمانے میں طلبہ کو یہ ایک کتاب کافی ہے سید سلیمان کی, قرآن مجید کے مواطن اور بلدان سمجھنے کے لیے. اللہ اکبر. قرآن کریم پر شروع میں اعراب نہیں تھے کیونکہ اہل زمان پڑھتے تھے, ان کو اعراب کی کیا ضرورت ہے. مشہور زمانہ ظالم حکمران حجاج بن یوسف مدیر هذه الامہ, گیلانی پیر حضرت شیخ عبد القادر کہتے ہیں قیامت کے دن ساری امتوں کے مظالم ایک طرف اور ہمارے ظالم کے ظلم دوسری طرف, یہ باری ہو. یہ جب پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا حجاج بن یوسف ثقفی. کسی ظالم طبیب نے مشورہ دیا کہ انسانی خون گٹھی میں دے. انسان کا خون نکال کر گٹھی میں ڈال دیا گیا. وہ پینے کے بعد جب یہ بادشاہ بنا
تو بس دیوانہ ہوتا تھا جب تک لاشیں نہ دیکھتا۔ وزیروں کو کہا کہ آج کوئی نہیں مرا ہے، انہوں نے کہا کوئی نہیں مرا، تو جلاد کو کہا اسی وزیر کو مار ڈالو۔ بدربار کے وزیر رو پڑ دو حلال نسل ظالم۔ لیکن عالم کفر سے جنگ میں بھی اتنا بہادر و تکڑا تھا۔ راجہ دائر کو جو خط لکھا تھا اس میں یہ لکھا ہے نا کہ اپنے قزاقوں کو پکڑو، سزا دے دو، ورنہ میں ایسا لشکر بھیج دوں گا کہ ان کی تلواروں کی چمک سے تیرے محلات چمک اٹھیں گے۔ ایسا لشکر عربوں کا بھیج دو۔ آپ پھر محمد بن قاسم کو یہاں بھیجا، انشاءاللہ اپنے مقام پر تذکرہ آئے گا۔ یہ حجاج بن یوسف بہت زیادہ بڑا ادیب اور لغوی تھا، لغت اور شعر سے بہت تعلق تھا۔ ایک شاعر نے ایک لفظ کہا، اس نے کہا اس کا استعمال لاؤ اس معنی میں، وہ بھاگا۔ 5-6 سال بعد اس کو وہ لفظ اس معنی میں مل گیا۔ جب واپس آئے تو حجاج بن یوسف مر گیا۔ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ لفظ ملنے کی خوشی ہے یا تیری موت کی خوشی ہے، بظاہر دونوں خوشی ہے۔ اس حجاج بن یوسف نے اجمیوں کی شکایت پر قرآن مجید پر اعراب لگائے ہیں، اور بہت عجیب و غریب طریقے سے لگائے۔ حفاظ قطار میں کھڑے ہوتے تھے اور وہ آیات پڑھتے تھے، اور کاتبان بیٹھے رہتے تھے اور اس کے آواز سے اعراب بناتے تھے۔ آسان کام تو نہیں تھے، پہلے تو اعراب تھے نہیں کہ، تاکہ اجمی لوگوں کو پڑھنے میں سہولت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی ظالم سے بھی کبھی نیکی لے لیتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کبھی اللہ تعالیٰ دین کا کام کسی فاجر فاسق سے بھی لے لیتا ہے۔ اس اعراب پر تو سیبوے، بابوے، نفتوے، خلیل، یحییٰ بن عامر، کسائی، رضی اور سام سب نے کام کیا ہے۔ لیکن ایک عالم گزرے ہیں، عبقری کہلاتے ہیں، عبقری، بعض اس کو اکبری کہتے ہیں، عین کاف بے رہی ہے، اکبری۔ ابو الحجاب عبقری یا اکبری، اس کتاب کا نام الہام ما من بہ الرحمن من جمیع وجوہ الاعراب فی القرآن۔ الہام ما من بہ الرحمن من جمیع وجوہ الاعراب فی القرآن۔ یہ 6 صدی ہجری کے عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور عربیت میں ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ بعض علماء دین فرماتے کہ فرا جو ہے ابو الحسن فرا، وہ ان سے بھی زیادہ ناقد ہے، اور ان کی کتاب مجاز القرآن موجود ہے۔ فرا کے متعلق تو علماء کہتے ہیں لولا الفرا لبطلت العربیہ، فرا نہ ہوتے تو عربیت ختم ہو چکی ہوتی۔
بادشاہ نے دربار میں طلب کیا، نہیں گئے، خشک روٹی یا ران پہ رکھی ہوئی تھی، پانی کے ساتھ کھا رہے تھے۔ کہا فرا خشک روٹی کھانے کا عادی ہے، بادشاہوں کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب بادشاہ تنگ آیا تو دربار کے علماء کو کہا کہ چلو تم پڑھنے جایا کرو، تو فرا کے پاس بادشاہ کے علماء دربار چھوڑ کر روزانہ 2-3 گھنٹے کے لیے آ جائے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے اچھی اور عمدہ تفسیر نحو کے علماء نے لکھی ہے، علماء نحات نے، کیونکہ وہ اس کے غوامض خوب جانتے ہیں۔ اور ابو العباس مبرد اور ابو اسحاق زجاج دونوں کے متعلق مشہور ہے کہ دونوں نے قرآن کی تفاسیر لکھی ہے۔ ابو العباس مبرد کی کتاب ہے الکامل فی الادب، 4 جلدوں میں۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام محمد عربی کا منتہا ہے، سند ہے عربی میں۔ ابو العباس مبرد کی کتاب الکامل جو علم ادب کے اساس ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ خلیل نحوی موجودہ نحات میں سب سے آگے، ان کی بھی تفسیر قرآن موجود ہے۔ خلیل تو ان سب کے استاد ہیں، کیونکہ خلیل کے استاد پھر یحییٰ بن یعمر ہے، اور یحییٰ بن یعمر وہ ابو الاسود دوئلی کا شاگرد ہے، اور ابو الاسود دوئلی علی اور عمر ان سب کے شاگرد۔ نحو بھی مستند ہے، جس طرح احادیث مستند ہے، نحو بھی مستند ہے۔ نحو میں سب سے عمدہ اور بہترین کتاب جس کا ثانی نہیں ہے وہ جمع الجوامع ہے۔ جمع الجوامع ہے ابو الحجاب کی، اس کی شرح لکھی ہے جلال السیوطی نے، ہر کتاب کو چھیڑتا ہے۔ حمہ الحوامع فی شرح جمع الجوامع۔ سیوطی کو ہاتھ لگ گئی ہے تو فوراً اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ اور صرف میں سب سے اچھی اور بہترین کتاب مغنی اللبیب ہے ابن ہشام کی۔ ابن ہشام اور ابن عقیل دونوں ابو حیان کے شاگرد ہیں۔ ابن ہشام مغنی اللبیب والے، ابن عقیل جس کا دیوان نحو مشہور ہے، بعض مدرسوں میں کافیہ کی جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ منطق میں تو میں نے بتایا تھا کہ مختصر کتاب بدیع المیزان ہے اور مفصل غلام یحییٰ ہے۔ اور لغت کے اندر مختصر فقہ اللغہ ہے، فقہ اللغہ وسر العربی لأبی المنصور الثعلبی۔ اور شعر و سخن میں
ابو البختری کا دیوان. ابو البختری شاعر ہے. 56 شعراء عربی کے، کل 56 ہیں. 56 دواوین ہیں، بس وہ حاصل کر لو، اوپر رکھی ہوئی ہے. 56 کے 56 اوپر رکھی ہوئی. 56 دواوین ہیں کل عربی کے. سارے شعراء جو عرب کے سب جمع ہو گئے، 56 ہو گئے. شعر و سخن میں حضرت بنوری لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد مولانا انور شاہ صاحب سے کہا تھا کہ شعر و سخن کی کوئی ایسی کتاب ہو جس میں ادبیت کی مزید حاجت نہ ہو. فاشار الیہ الی دیوان ابی البختر. دیوان ابو البختری کا حضرت نے بتایا. شیخ کہتے بادین تعالاتہ فوجدتہ کما اشار رحمہ اللہ. پھر میں نے مطالعہ کیا، اسی طرح پایا جیسے شیخ نے کہا. معارف السنن. حدیث کے غرائب کے لیے اور عجائب کے لیے مجمع بہار الانوار. مجمع بہار الانوار جس کو آج کل مجمع البہار کہتے ہیں، شیخ طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ کی، ہندوستان کے بڑے اکابر علماء میں سے. زبیدی بلگرامی کے استاد ہے، علی متقی کے شاگرد ہے، شاہ عبد الرحیم کے استادوں کے استاد ہے. طاہر پٹنی مجمع البہار 5 جلدوں میں ہے. آج کل بیروت سے 16 میں آ گئی. وہی حیدرآباد دکن والا نسخہ حاصل کر. او مولوی صاحب سو رہا ہے پکا سو رہا ہے. اس میں الفاظ کی غرابت اس کو دور کیا گیا اور اس کے امثال و اشباہ بتائے گئے. کبھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فقہ کے اندر بعض مشکلات پیش آتی ہے مسائل کے استنباط میں. اس کے لیے ایک کتاب لکھی ہے ابن نجیم نے اور اس کا نام ہے الاشباہ والنظائر. الاشباہ والنظائر کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اہل سنت انگوٹھی ختام ختم وہ بائیں ہاتھ میں پہنے، تو آپ نے اس پر گھڑی کو قیاس کر لیا کہ پھر گھڑی بھی اسی ہاتھ میں ہونا چاہیے. یہ الاشباہ والنظائر کے قبیل میں سے. آپ نے دیکھا کہ حرمت تو شراب کی ہے مگر بنگ افیون چرس وہ بھی نقصان دہ ہے اور علماء نے اسے بھی ناجائز کہا ہے، تو آپ نے اس پر ہیروئن قیاس کیا. یہ الاشباہ والنظائر کے قبیل میں سے. یہ بڑا علم ہے جب اللہ کسی کو نصیب فرمائے. آپ نے دیکھا کہ ہم نماز میں جب بھی ہاتھ باندھتے ہیں تو دائیں ہاتھ بائیں پر ہوتا ہے، یمین یسار پر ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب کفن کیا جائے گا مردہ تو فقہاء کہتے ہیں پہلے بائیں سائڈ موڑ دے تاکہ دائیں سائڈ اس کے اوپر آ جائے. کفن تک اس کا اہتمام ہے. الاشباہ والنظائر. تو آپ نے کہا کہ قمیص بھی ایسی سلواؤں گا اور جبہ بھی ایسا پہنوں گا، یوں نہیں پہنیں گے، دائیں بائیں پہ آئے. واسکٹ صدری شیروانی یہ سب دائیں کنارہ بائیں پہ ہوگا. الاشباہ والنظائر سے محروم ہے، اس لیے بڑے بڑے اعلام کی قمیصیں غلط سلی. جو لوگ کہتے خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کہتے صرف ایک نماز اس طرح پڑھ لیں بائیں ہاتھ پر، اور ایک دن استنجا ان سے کہو دائیں ہاتھ سے سکھا لیں اور کھانا الٹے ہاتھ سے کھا لیں.
تیرا جی نہ چاہے تو بانے ہزار ہیں، اور آنکھیں اگر بند ہیں تو پھر دن بھی رات ہے۔ کہتے ہیں یہ عورتوں کا طریقہ ہے، پھر عورت ایک اللہ کو مانتی ہے تو آپ دو مان لیں، عورت ختم نبوت پر ایمان رکھتی ہے تو آپ مرزا قادیان پر ایمان لے آئے، شرم تم کو مگر نہیں ہے، یہ کہتے ہو شرم بھی نہیں ہے۔ پھر عورت اس طرح ہاتھ باندھتی ہے دائیں بائیں پہ تو آپ الٹا باندھ لیں۔ غلط عادت پڑ گئی ہے، اور عادات ہونا آدا ہونا، غلط عادت چھوڑانا آسان کام نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں سے لڑنا شروع کر دیں، آپ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ یہ ہم سے دور حدیث پڑھنے بیٹھتے ہیں سال بھر، مشکل سے ان میں آدھے کے قریب ٹھیک ہو جاتے۔ سب پڑھنے والے واقعی پڑھنے والے نہیں ہوتے، کچھ پھاڑنے والے بھی ہوتے، اور سب بامراد نہیں ہوتے، بہت سارے بد نصیب بھی آتے۔ یہ اور کیا، جب عمل نہیں کرتے تو بد نصیبی کی نشانی ہے۔ چونکہ ایک عرصے دراز سے ایک عمل چلا ہے تو اس میں ذرا نرم لہجہ رکھو، سمجھاؤ پورا، لوگوں کا حساب تک نہ کرو، آپ مسئلہ بیان کرو۔ آئی سوال؟ جب یہ مسئلہ بیان ہوا کہ دیور سے جیٹ سے، دیور اور جیٹ پہ نہیں پختنو دا خاون کشر روڑتا اردو کی دیور ہوئی، او مشر تا جیٹ ہوئی، پختانو کو دوڑ تا لیور ہوئی، آگئی سم اور بیان رہا لگی۔ اور جس کسی مرد کے ساتھ عورت کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ، جیسے چچا کا لڑکا، تایا کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، بہنوئی، جب بہن مر جائے یا طلاق ہو جائے تو بہنوئی سے نکاح جائے گا۔ جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جن افراد سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے ان سے خاتون کا پردہ فرض، ڈنکے کی چوٹ بیان ہوا۔ ہمارے جہانگیرے میں ایک بزرگ عالم جو میرے استاذ بھی ہے، ان سے کہا گیا، اور نے کہا نہیں اتنی سختی نہیں، اتنی سختی نہیں، پردہ ہے لیکن سختی نہیں۔ مجھے پتہ چل گیا، میں جب جہانگیرہ گیا میں نے تمام اماموں کو کہا کہ آج جمعے کی نماز ہمارے یہاں پڑھ لیں اور کھانا کھائیں گے، بلا چلا ہوا ڈوڑے ہوئے تو ڈوڑے پہ سو اشنگر تو خوب میں نے بکرے وکرے کاٹے، دیکھ پکوائے، ملیان دا جمع شلے گری خے گوڑے کڑے۔ جمعے کی نماز میں نے خود پڑھانی تھی، تقریر میں نے کی، یہ مسئلہ بیان کیا، محلے والے سب بیٹھے، حضرت شیخ بھی محراب میں بیٹھے تکیے کے اوپر۔ میں نے کہا حضرت مسئلہ اس طرح ہے یا نہیں؟ کہا بالکل۔ میں نے وہ حدیث بخاری سے بیان کی کہ جب حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت وہ امبل ہم وہ کہتے ہیں دیور کو، دا خاون کا شروع، تو حضرت نے کہا الحم هو الموت، دیور تو موت سمجھ لے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ بابی آئس کریم کھاتی ہے، بابی آئس کریم اچھا ہے، بس ہو گیا کام، 25% تو ہو گیا۔ اس کو پتا ہے کہ بابی کس طرح کپڑے پسند کرتی ہے، اس رنگ کا کپڑا لے آئے، بابی اور بھی لاؤں کا۔ جو بڑا ہوتا ہے جیٹ اس سے تو ڈرتی ہے، حیا کرتی ہے، لیکن یہ تو ساتھ کا پلتا بڑھتا ہے نا، اس کے ساتھ تو گپ شپ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ہاتھ سے پکڑنا اور مروڑنا، یہ تو عام ہوتا ہے۔ میں په منبر میں ورته میں پښتنو په ایمان وای تاسو کې پردشتا، تاسو پنجابیانو ته وای چې هغه چوبو ته وای پانی او سره لاندې کده کانی، ما تاسو دا سټونو هم د کانی لاندې بګال، د ماماز د ترز د ترورز لیوار تربور دا ټول دای کړه سم سری لکه سخیچ په سارا کې سری سور کړه سری، تاسو کومه پرده لا کوم نه راځي، چا وی تاسو پرده کوو، دا خو چا ته پته نشته۔ میں ذکر ته مولیان وایي چې مسله خوشته خو ډیره سخته نه ده، دومره سخته ده چې پیغمبر ورته مرګ ویلي، مرګ د دې نه به زیاته سختی سي۔ اللہ
میرے عزیزو مسائل میں پختہ رہو. میں تمہیں معاشرے کے ساتھ جنگ و جدال نہیں سکھاتا، معاشرے کی قبائح پر آگاہ کرتا ہوں، اور اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ آپ کا اپنا کام ہے، وہ میرا کام نہیں. مجھ سے تو جتنا ہو سکتا تھا اور مجھ میں جتنی صلاحیت تھی وہ پوری بروئے کار لائی جا رہی ہے الحمدللہ. آگے تو پیغمبر نے بھی آخری حج میں یہی کہ حل بلغت تو حل بلغت تو حل، میں نے تو پہنچا دیا، میں نے تو پہنچا دیا ہے. اور جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے وہ اس کے نقصانات خوب جانتے ہیں. بہت نقصانات، بے انتہا نقصانات. پردہ تو قلعہ ہے فولاد کا، جب اس نے آنا جانا ہی نہیں ہے تو ان کے آپس میں تعلق کہاں سے ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ جب وہ صبح و شام گھر آئے گا، فیشن کرے گا، رنگ روغن لگائے گا، گپ شپ لگائے گا. انسان بشر ہے. شیطان تو اللہ تعالیٰ سے مہلت لے چکا ہے. انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین. جاؤ، مہلت مل گئی ہے اس کو. درمیانے کانگڑے دریا تخت بندم کر دئے، بازمی گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش. ہم واقعی کمزور و ضعیف ہیں. خدایا ہمارے حال پر احسان فرما، اور یا رب معاشرے سے نجاست دور فرما اور طہارت اور صداقت نصیب فرما. طالب علموں، کیوں کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ؟ اے پیغمبر قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حضرت نبی صاحب کے نزول کے بعد کوئی صفا پر جا کر اہل مکہ کو جمع کیا اور واپس آ رہے تھے تو آپ کے جسم میں کوئی جگہ بچی نہیں تھی، خون خون تھا سارا. ہر طرف سے مشرکین نے پتھر پھینکے. آپ نے کیا کہ آپ نے انہیں حرام سے منع کیا تھا. آپ نے انہیں کہا کہ یہ ناجائز کام، اس سے باز آ جاؤ. آپ سچے پیغمبر تھے، وہی آپ کی پشت پر تھی. اور تکالیف دنیا سے اہل حق نہیں ڈرتے. تکالیف مانگنا نہیں، یہ مطلوب نہیں ہے، لیکن جب آ جائے حق کے راستے میں تو محمود ہے. اولن نہیں ثانین. مسائل ڈٹ کر بیان کرو، خوب مسئلے کو سمجھا کرو، تحقیق تک پہنچاؤ، کمزور باتیں نہ کیا کرو.